شادی شدہ بیٹیوں کا نصیب اگر خراب ہو تو وہ ہر نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ لیا کریں، ان کے نصیب کا ستارہ بلندیوں پر پہنچ جائے گا، سسرال میں ان کی تمام مشکلات دور ہوں گی، سسرال والوں کی آنکھوں کا وہ تارا بن جائیں گی، ان کی ہر ہاں میں ہاں اور نہ میں سب کی نہ ہوا کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کلام اللہ کا بڑا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، اللہ کے کلام میں بڑی عظمت ہے۔ جن گھروں میں اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہو وہاں پر شیطان ڈیرے نہیں لگاتے، ان میں نفرتیں نہیں پھیلاتے۔ اگر جوان شادی شدہ بیٹی اپنے سسرال میں خوش نہیں ہے، سسرال والے اس کے راستے میں تکلیفیں، مصیبتیں اور رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اس کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں، بات بے بات اس کی عزت نفس پر حملہ کر رہے ہیں، اس کی معمولی سے معمولی خطا کو بھی بڑے سے بڑا گناہ قرار دے کر اسے طعنہ دیتے ہیں اور رشتہ داروں میں اس کی ہر بات کو چھالتے ہیں، تو بیٹی سے کہیں کہ قرآن پاک کی یہ ایک سورت روزانہ پڑھ لیا کرے، اگر ہو سکے تو ہر نماز کے بعد پڑھے، اگر ہو سکے تو ہر نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ ایک سورت پڑھ لیا کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات خود بخود اللہ کے فضل و کرم سے حل ہونے لگ جائیں گے، اللہ کی غیبی مدد اس کے معاملات میں شامل حال ہو جائے گی، بیٹی کو ستانے والے خود بخود اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، بیٹی کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں اور تکلیفیں اللہ خود دور فرماتے جائیں گے اور ہر معاملے میں آسانیاں پیدا ہونے لگ جائیں گی، کیونکہ اللہ کے کلام میں بڑی تاثیر ہے، اللہ کے کلام کی بڑی برکتیں ہیں اور اللہ کی طرف سے خوشحالیاں بیٹی کے مقدر میں شامل ہو جائیں گی، بڑی سے بڑی آفات دعاؤں کی برکت سے ٹل جاتی ہیں اور بڑی سے بڑی مصیبتیں اور بڑی سے بڑی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، اور یہ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے کہ جو بڑے بڑے ظالموں اور حاسدوں کے شر سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے، یہ صورت انسان کے روزمرہ کے تمام معاملات کو انسان کے لیے آسان بنا دیتی ہے، اس صورت کی تلاوت کرنے سے مرد اور عورت دونوں کے تمام معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے جنہوں نے اپنی جوان بیٹی کی شادی بظاہر تو ایک شریف خاندان میں کر دی، لیکن نہیں معلوم تھا کہ شادی کے بعد گھر کی خواتین کا رویہ نئی نویلی دلہن کے ساتھ کیسا ہوگا۔ شوہر تو بیوی کا خیال رکھتا، لیکن ساس اور نندیں شادی کے فوراً بعد اپنے اپنے کمروں میں ڈیرے ڈال کر بیٹھ گئیں، اس بیچاری بہو کے ذمے پورے گھر کا سارا کام کاج ڈال دیا گیا، گھر کے تمام افراد کے کپڑے دھونے، استری کرنے، جوتے موزے تیار کرنے، گھر کی صاف صفائی اور روٹی سالن الغرض گھر کے ہر کام کی ذمہ داری بہو پر ڈال دی گئی، اور ساس اور سسر زبان کے تیز نکلے، معمولی بھول چوک پر اس کی پچھلی تمام نسلوں کا اتا پتہ یاد کروا دیتے، چند مہینوں میں پورے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی وجہ سے ان بزرگ کی بیٹی سوکھ کر کانٹا ہو گئی اور بیمار رہنے لگی، تو بزرگ بیچارے اپنی عزت کے سبب بیٹی کو گھر میں نہیں بیٹھا سکتے تھے اور سسرال والوں نے اس کا جینا ویسے ہی حرام کر رکھا تھا۔ ایک دن ان بزرگ کی داڑھی بھیگ گئی اپنی بیٹی کا حوالہ بتاتے ہوئے، اور ایک اللہ والے نے انہیں اس طرح سے تسلی و تشفی دی اور کلام اللہ کا یہ ایک خاص عمل بھی انہیں بتایا جو انہوں نے اپنی بیٹی کو کرنے کے لیے کہا، اور بیٹی نے پوری توجہ اور دھیان سے اپنی تمام مشکلات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے یہ عمل کیا اور اللہ سے دعا کی، تو چند ہی دنوں میں اس کے گھر کے حالات بدلنے لگے، وہی ساس سسر جو بہو کو کبھی پیار اور محبت سے نہ بلاتے، بہو کے لیے ان کے دل نرم ہونے لگے، الٹا وہ اپنی جوان بیٹیوں کے ہر وقت کمروں میں بیٹھے رہنے اور کام کاج کو ہاتھ نہ لگانے پر ملامت کرنے لگے، چند مہینوں میں ہی وہ بزرگ بیٹی کی جانب سے بڑے خوش نظر آنے لگے، ان کے دل کو سکون حاصل ہوا جب ان کی بیٹی ان کے گھر میں خوشی خوشی آتی اور انہیں بتاتی
اب میری ساس نے اپنی دونوں بیٹیوں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، ہمارے کام آپس میں بٹ گئے ہیں، اب اس اکیلی پر پورے گھر کا بوجھ نہیں رہا۔ شوہر بھی ہر معاملے میں بیوی کا ساتھ دینے لگا ہے اور یوں ان بزرگ کی بیٹی اپنے گھر میں خوشحال ہو چکی ہے۔ ناظرین کرام، ان اللہ والے کا جو عمل بتایا ہوا تھا وہ قرآن پاک کی ایک فضیلت والی صورت اور ایک قرآنی آیت کا عمل ہے۔ جہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ قرآن پاک کی ہر صورت اور ہر آیت بڑی فضیلت والی اور بڑی معزز و محترم ہے۔ ایک روز قرآنی صورتوں کے متعلق بات ہو رہی تھی کہ کون کون سی صورتیں زیادہ بابرکت ہیں اور انہیں زیادہ پڑھنا چاہیے، تو ان اللہ والے نے بتایا کہ بیٹا، قرآن پاک کی مثال ایسے صندوق کی سی ہے جو مختلف قسم کے زیورات سے بھرا ہوا ہے۔ جب اس صندوق کو کھولیں تو اس کے اندر موجود ہر زیور اپنی مثال آپ ہے۔ آپ جس بھی زیور کو ہاتھ میں رکھتے ہیں، آپ کے ہاتھ اس زیور کی چمک اور دمک سے جگمگا اٹھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی ہر صورت اللہ کے نور سے منور و مزین ہے۔ جس صورت کو بھی پڑھو گے تو اس کی چمک دمک اور اس کے نور سے تمہاری زندگیاں روشن اور منور ہو جائیں گی۔ لیکن یہاں قرآن پاک کی جس صورت کی بات ہو رہی ہے وہ ہے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین انتہائی برکتوں اور فضیلتوں اور رحمتوں والی صورت ہے۔ جو بیٹیاں اپنے سسرال میں خوش نہیں ہیں، جن کو لگتا ہے کہ ان کا مقدر ہی خراب ہو چکا ہے، اب ان کی پوری زندگی اسی خراب مقدر کے ساتھ گزرنے والی ہے، ایسی بیٹیاں اور ایسی شادی شدہ بہنیں سورہ یاسین اور قرآنی آیت کا یہ عمل لازمی کریں۔ ان کی زندگی بدل جائے گی اور سنور جائے گی، انہیں زندگی میں حقیقی خوشیاں نصیب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ عمل کا مکمل طریقہ جان لیجئے۔ سب سے پہلے اپنی بیٹیوں سے کہیں کہ وہ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے چند منٹ نکال کر نماز پنجگانہ کی پابندی شروع کر دیں۔ نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنے کا اپنا معمول بنا لیں، خواہ کوئی بھی کام کر رہی ہوں، خواہ کتنا بھی اہم اور ضروری کام کیوں نہ ہو۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو سارے کام ایک طرف کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے میں ہمیشگی اور پختگی ہونی چاہیے۔ جیسے ہی نماز ادا کر لیں، وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دیں۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے جوان، غیر شادی شدہ اور شادی شدہ تمام بیٹیوں کے مقدر بدل جاتے ہیں۔ جن جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں مل رہے، ان کے لیے اس عمل کی برکت سے اچھے رشتے خود بخود چل کر ان کی دہلیز پر آنا شروع ہو جائیں گے، اور جن شادی شدہ بیٹیوں کو اپنے سسرال میں، اپنے گھروں میں مشکلات کا سامنا ہے، تو اس عمل کی برکت سے ان کا نصیب چاند کی طرح چمک اٹھے گا، پورے سسرال کی آنکھوں کا تارا بن جائیں گی، اور سسرال میں ان کی ہاں میں ہاں اور ان کی نا میں نا ہوگی۔ جن بیٹیوں کو سسرال میں ذہنی و جسمانی کسی قسم کی بھی اذیت دی جاتی ہے، تو وہ ہر نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ کر قرآن پاک کی مشہور آیت کریمہ کا ورد کرتی رہا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انشاءاللہ تعالی جو لوگ ان کو اذیت اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں، وہ اپنی حرکت سے خود بخود باز آ جائیں گے، انہیں دکھ دینے والے اپنے اس عمل کو خود ہی چھوڑ دیں گے۔ سورہ یاسین اور آیت کریمہ کے اس عمل کی برکت سے بیٹی کی ہر طرح کی پریشانی اور فکر و فاقہ جاتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بیویوں پر خاوند اور ان کے والدین کا بھی حق ہوتا ہے، لہٰذا اپنی استطاعت کے مطابق ان کی خدمت کو ملحوظ خاطر ضرور رکھیں اور انہیں اپنی طرف سے کسی قسم کا کوئی دکھ اور تکلیف ہرگز نہ پہنچائیں۔ یہ عمل انتہائی پرتاثیر ہے اور حیران کن حد تک کامیاب عمل ہے۔ خوشخبریاں ملنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام شادی شدہ بہنوں اور بیٹیوں کے مقدر کا ستارہ روشن اور چمکدار عطا فرمائے۔